السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں رضوانہ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں ہم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ آیت 183 سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے جو واضح نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی دی جو تم اب کہہ رہے ہو۔ کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ جی، تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب قربانی دی جاتی تھی تو اس کی قبولیت کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا لیتی تھی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام نے اس چیز کو معجزے کے طور پہ پیش کیا۔ تو اب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی اس طرح سے ہم نہیں مانیں گے اس رسول کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جب تک کہ یہ کوئی ایسا معجزہ نہ لائے جسے کہ آسمان سے آ کر جو ہے وہ آگ کھا نہ جائے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ سچے رسول ہیں۔ اس طرح کی جو قربانی ہوتی تھی جس کو کہ آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی تھی اور جو کہ اس کی قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی، اس کو آتشی قربانی کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ لفظ بار بار تفسیر میں آئے گا تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آتشی قربانی کون سی ہوتی ہے۔ وہ قربانی جو کہ جس کو کہ آگ آسمان سے آ کے کھا جاتی تھی، وہ اب تو نہیں ہے، پہلے یہ معجزہ ہوا کرتا تھا، اور یہ اس کے اللہ کی طرف سے قبول ہونے کی ایک نشانی ہوتی تھی۔ یہودیوں کا یہ قول جو ہے یہ سراسر جھوٹ اور اللہ پر بہتان ہے۔ تورات میں یا موجودہ بائبل میں کہیں بھی مذکور نہیں کہ جو نبی آتشی قربانی کا معجزہ پیش نہ کر سکے وہ نبی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پلیز 2 منٹ میں آپ سے
جی، یہودیوں کا یہ قول جو ہے یہ سراسر جھوٹ اور اللہ پر بہتان ہے. یہ جو آیت 183 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے، ہے نا. تو تورات میں یا جو کرنٹ بائبل ہے اس میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کہ جو نبی آتشی قربانی کا معجزہ پیش نہ کر سکے وہ نبی نہ ہوگا. البتہ اس حد تک یہ بات درست ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا. سب سے پہلے تو اگر آپ کو یاد ہو کہ قابیل اور حابیل کی قربانی کے قبول ہونے کا بھی یہی معیار مقرر ہوا تھا، ہے نا. پھر بعد میں حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا، اور بیشتر انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جنہیں یہ معجزہ نہیں بھی دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہود سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک کسی نبی کے برحق ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر جن انبیاء علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا انہیں تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ بات بالکل صلاح نے صحیح ہے نا کہ بالکل ایسا اگر تم یہی بات مانتے ہو تو پھر یہ تو اپلائی اس پہ بھی ہونی چاہیے، تم نے کیوں قتل کیا؟ اور اس کے جو مثال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ ان کو جو ہے یہود نے قتل کر دیا، اور اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست، بال با عین لام جن کے بت کا نام تھا، تو اسرائیل کے بادشاہ کی جو بال پرست ملکہ تھی وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، اور زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا. پھر آخر انہیں وہاں سے نکل کر جزیرہ نما سینا میں پناہ لینی پڑی. لیکن اس آیت یعنی 183 کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ان کے علاوہ اور بھی کئی نبی تھے جنہیں یہ معجزے عطا ہوئے تھے، اور یہود نے انہیں قتل کیا تھا. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے یہ واضح بہتان اس لیے گھڑا تھا کہ نبی آخر الزماں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے ایک عذر کا کام دے، ایک ایکسکیوز بن جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی کس حد تک پابند ہیں. یہ تو ہم ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہی آئے ہیں ابھی تک. قرآن میں ہم نے جتنے آیات دیکھی ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ اسی میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ وعدہ شکن قوم واقع ہوئے ہیں. یہ فرمایا کہ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجئے. آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے. اس آیت میں آپ دیکھیں 184 میں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، البینات، الزبر اور الکتاب المنیر. ٹھیک ہے. اس آیت میں بینات، آیت نمبر 184 میں بینات سے مراد کیا ہے؟ معجزات. ٹھیک ہے، واضح نشانیاں، بینات یہی ہوتی ہیں نا. پھر والزبری، الزبر، زبر سے مراد ہوتا ہے چھوٹی کتابیں، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور نصیحت نامے یا ٹکڑے آپ کہہ سکتے ہیں، صحیفے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو البینات، الزبر، اور تیسرا کیا ہے؟ الکتاب المنیر. کتاب المنیر مینس کتاب، یا ترجمہ تو کتاب، اور منیر روشنی دینے والی، منور ہونے والی. ٹھیک ہے. تو کتاب منیر سے مراد ایسی جامع کتاب ہے جس میں کہ اوامر و نواہی، امر کی جمع اوامر اور نہی کی جمع نواہی، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، اخلاقیات، قصص، قصے کی جمع قصص، اور مواعظ یعنی واعظ و نصیحت کی باتیں. ٹھیک ہے. وہ سب کچھ موجود ہے ایسی جامع کتاب، وہ ہے کتاب منیر. تو وہ کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ
तौरात थी और आज कुरान करीम है। ठीक है, तो फरमाया कि यानी यहूद ने आतिशी कुर्बानी पेश करने वाले अम्बिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और बहुत से रसूल जो मोजज़ात, नसीहतनामे और जामे किताबें लेकर आए थे उन्हें भी झुठलाते रहे। फिर अगर आपको भी झुठला रहे हैं तो ताज्जुब तो नहीं होना चाहिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सब्र से काम लीजिए। ठीक है, और एक फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फिर जो शख्स दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया है तो वो कामयाब हो गया, और ये दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। तो फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलिल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। तो आखिरत में कामयाबी का मयार क्या है? यानी मौत तो हर एक को आके रहेगी और क़यामत के दिन इन यहूद को उनके अमाल का बदला मिलकर रहेगा। और एक हदीस का मफ़हूम है कि मम्माता फ़क़द क़ामत क़यामा, यानी जो मर गया उसकी क़यामत तो कायम हो गई। तो इस लिहाज से अजाब और सवाब मरने के साथ ही आलम बरज़ख में शुरू हो जाता है, और कामयाबी का मयार ये है कि इंसान दोज़ख के अजाब से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। यही फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलिल जन्नह, कि जो दोज़ख से हटा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वो है अल्टीमेट सक्सेस। इस आयत में आप देखें कि एक जो सूफियाना कॉन्सेप्ट है उसको भी निगेट किया गया, उसका रद्द मौजूद है यहाँ पर। यानी वो जो कहते हैं कि हमें ना दोज़ख के अजाब से डरना चाहिए और ना जन्नत की तलब रखनी चाहिए, बल्कि महज अल्लाह की रजा को मलूज़ खातिर रखकर उसकी इबादत करना चाहिए। जब अब अकल को तो बहुत अपील करती है ये बात कि भाई हम क्यों लालची बने, इसलिए जो है हमें जन्नत की तलब भी नहीं रखनी चाहिए और दोज़ख के अजाब से क्या डरना जब अल्लाह हमारे साथ है, तो है ना। और अल्लाह की रजा की खातिर जो है हमें इबादत करनी चाहिए, तो ये भी सो गुड एंड सो ट्रू। लेकिन फिर मसला क्या है? ये जो सोच है, जो एक सूफियाना सोच कंसिडर की जाती है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? जब इतनी अपीलिंग बातें हैं तो फिर आप देखें, अगर ये सब सही है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए कब्र के अजाब और दोज़ख के अजाब से पनाह क्यों मांगा करते थे? ये मसनून दुआ में हमें मिलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के लिए क्यों दुआ फरमाते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊदु बिका मिनन नार। मसनून पुरानी दुआओं, मसनून दुआओं में हमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जन्नत कुल फिरदौस मांगा करते थे अल्लाह ताला से, और दोज़ख के अजाब से पनाह मांगा करते थे। तो अगर ये कोई ऐसी चीजें हैं कि दे कैन बी साइड लाइन, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में क्यों शामिल किया था इसको? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र अल्लाह की रजामंदी का हुसूल नहीं होता था? बिल्कुल होता था ना। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह को राजी करने वाला कौन हो सकता है ना। तो फिर इस आयत से मतलब वो जो एक सूफी थॉट प्रिवेल करती है उसको भी निगेट किया गया है यहाँ पर कि नहीं, जो दोजख से बचा लिया गया
اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو یعنی اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ اپنی دعا میں شامل کریں کہ اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا، اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو فرمایا یہاں پہ کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یہ کون سے دھوکے کی بات ہو رہی ہے؟ غرور، غرور لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ غین فائن را 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 را، جی را غین را را، اور را دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ متاع الغرور کیوں کہا گیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی۔ ایک یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے گا، اس نے کبھی یہاں سے جانا نہیں ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ آس پاس اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، سب کو مرتے دیکھتا ہے، لیکن خود اپنے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا، تو ہوا نا دھوکے کا سامان۔ پھر ایک اور دھوکہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب میرا ہی ہے، جبکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سب ہمارا نہیں ہوتا۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے انسان منہ تک لے جاتا ہے، لیکن وہ نوالا اس کے منہ میں جانے سے پہلے کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے اس دنیا کا کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب میرا ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو دنیا کس لحاظ سے دھوکے کا سامان ہے؟ یعنی دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ اسی طرح کسی کا مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے ناراض ہے تو وہ باطل پر ہے، بلکہ بسا اوقات آخرت میں جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے، اور نہ اس کا دوسرا کسی کو بھی اس طرح کے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا دوسرا مطلب جو ہے متاع الغرور، اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری زیب و زینت میں اتنی کشش ہے اور اتنی پرفریب ہے جس میں مگن ہو کر انسان بسا اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور غافل رہتا ہے نا۔ یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی کہ مجھے دنیا میں رہ کر کرنا کیا چاہیے تھا اور میں کرتا کیا رہا۔ تو اسی حوالے سے ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ فرمایا کہ لوگ سوئے پڑے ہیں، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے۔ بہت ہی گہری بات ہے جو اس حدیث کے مفہوم میں پوشیدہ ہے کہ ابھی ہم کیا سمجھتے ہیں، جسٹ دی اپوزٹ، ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم زندہ ہیں، ابھی تو ہم جاگ رہے ہیں، جب موت آئے گی تو پھر ہم سو جائیں گے۔ حدیث میں جو مفہوم بیان ہوا is just the opposite، کہ ابھی تم غفلت میں ہو، ابھی تم سوئے ہوئے ہو، جب موت آئے گی تو تم جاگ جاؤ گے، تم ہوشیار ہو جاؤ گے، تم چوکنا ہو جاؤ گے، جبکہ چوکنا ہونے کا ٹائم ابھی ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ پوائنٹ ٹو پونڈر۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو جو ہم نے کہا کہ یہ بیان ہوا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ آیت 185 میں، تو اس کی مختلف مفاہیم ہو سکتے، اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو دنیا کے دھوکے کا پہلو ایک یہ بھی ہے جو بھی ہم نے بات کی، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہر شخص کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہو یا تنگی ترشی میں، وہ خود صحت مند ہو یا بیمار ہو،
عالم ہو یا نادان، غرض یہ کہ انسان کی کوئی بھی حالت ہو، وہ امتحانی دور سے گزر رہا ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے وہ ایک امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہے. اس امتحانی دور یا اس امتحانی پرچے کا آخری وقت اس کی موت ہے. جب ہم دنیاوی ایگزام میں ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کا پیپر دے رہے ہیں آپ، تو جب وہ فائنل بیل رنگ ہوتی ہے اور جب آواز آتی ہے کہ پینز ڈاؤن، تو یہی انسانی زندگی میں جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ناؤ دا ٹائم از اوور، ہینڈ اوور یور پیپر اینڈ پینز ڈاؤن، دیٹس اٹ، ختم. موت کے ساتھ ہی اسے یہ از خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہا ہے یا ناکام. آپ دیکھیں آج کل آن لائن پیپرز ہوتے ہیں، دیر اینڈ دیر آپ پیپر فنش کرتے ہیں اور وہیں آپ کا جو ہے نا ریزلٹ ٹیبولیٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو انسان کی بھی جو زندگی بھر جو یہ امتحان میں گزار رہا ہے، دارالامتحان میں، جیسے ہی موت واقع ہوگی ایک پریلیمنری ریزلٹ سامنے آ جائے گا. موت کے ساتھ ہی، یعنی موت کا جو مرحلہ ہے اسی میں اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری زندگی کامیاب رہی یا ناکام رہی، میں فائدے میں رہا یا میں گھاٹے میں رہا. مطلب اٹس سو کلوز. آپ دیکھیں موت کا تو ہم کہتے ہیں نا ایک لمحہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے آ جائے، تو اگلے یہ لمحے جس لمحے موت آئے گی تبھی آپ کا پریلیمنری ریزلٹ تو سامنے آ جائے گا. اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کا آخری وقت اس کی موت ہے. موت کے ساتھ ہی اسے از خود معلوم ہو جائے گا کہ اس امتحان میں کامیاب رہا ہے یا ناکام، اور ساتھ ہی اس کی کامیابی اور ناکامی کے اس پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم نے پہلی بات کی تھی نا کہ عالم برزخ میں اگر تو نیک روح ہوتی ہے تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور اگر بد روح ہوتی ہے تو پھر اس پہ کیا ہوتا ہے کہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر آخرت میں اسے اس کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملتا رہے گا، اور اس لحاظ سے دنیا اور اس کی زندگی بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ آپ سمجھیں کہ نہایت قیمتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. مطلب قرآن اور احادیث، صحیح احادیث جو ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں کے پاس آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں آ رہی جی ہے، آواز ہمارے آ رہی پاس تو صحیح آ رہی ہے. آ رہی ہے، آ رہی ہے، صحیح آ رہی اپنے کنیکشن بھی دیکھ لیں پلیز. آ رہی ہے مجھے. تو ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم. یہ اس دنیا کا ہر لمحہ ہم انکیش کر سکتے ہیں آخرت کے لیے. آگے کیا فرمایا؟ مسلمانوں تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائشیں پیش آ کے رہیں گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، نیز مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. جی تو لَتُبْلَوُنَّ، ٹھیک ہے، ابتلا کی بات کی جا رہی ہے. ابتلا کیا ہوتا ہے؟ پریشانی مصیبت. ہے. آزمائش. پریشانی، ہاں، مشکل. آزمائش کو کہتے ہیں ابتلا. ٹھیک ہے، تو اس آزمائش کے فائدے کیا ہوں گے؟ یہ جو تم امتحان دے رہے ہو
یہ جو ون بگ لائف ٹائم ایگزامینیشن سینٹر میں ایگزامینیشن پیپر سالو کر رہے ہو، یہ آزمائش کے تمہارا فائدہ کیا ہوگا، تمہارے لیے کیا فائدے ہو سکتے؟ یہ انتباہ کر کے وارننگ دے کر مسلمانوں کو اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے. سمجھے، ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا جا رہا ہے، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ذہن کی جو ساخت ہے یا ذہنی سوچ جو ہے وہ ایک تیار کی جا رہی ہے. اور آزمائش کے فوائد جو ہیں وہ پہلے بتا دیے جا چکے ہیں. مختصراً یہ یعنی کہ ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ کہ ابتلا سے یا آزمائش سے صبر و استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے، اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. آگے فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا. کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں. تو وہاں جو پچھلی آیت تھی 186، اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہود اور مشرکین کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچی ان کی تو ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور کتاب و سنت میں یہ جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں. ان کا احاطہ مطلب ایک مختصر سے وقت میں ممکن نہیں کہ جو یہود اور مشرکین کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچائی گئی تھی. ٹھیک ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ دور نبوی میں ہجرت نبوی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی لوگوں سے دکھ اٹھاتے گزری تو وہ بھی بے جا نہ ہوگا. اور مسلمانوں کو یہ خبر اس لیے دی جا رہی ہے کہ ذہنی طور پر مسلمان ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا، قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے نا. آج بتائیے، کیا آج ہمیں ان کفار کی طرف سے کوئی تکلیف دہ باتیں سننے کا سامنا ہوتا ہے؟ ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہمیں ان کی طرف سے کچھ تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں؟ جی آتی ہے. بالکل آتی ہے ضرور. نو اینڈ جی دین ہاں آتی ہے. کہ وہ قرآن کے ابھی اس ساتھ کو کوئی نہ کوئی اس کی چھاڑ کر رکھتے رہے ہیں. ہوتے توہین رسالت کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، قرآن کی وہ جو تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی برننگ قرآن ڈے منا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس طرح کی کرتے ہی رہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ. وہ یہ کیا کرنا جی ہے؟ ہاں. قرآن کیا بتاتا ہے؟ اگر تمہیں ان کی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی تو تم کیا کرو؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو نا، تقوی اور صبر، اگر اس سے کام لوگے تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اور دس از واٹ از ریکوائرڈ. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اب جب ہوتا ہے یہ جب قرآن برننگ ڈے جو وہ مناتے ہیں نعوذ باللہ، تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ احتجاجی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ میں ہی لڑتے مرتے رہو. ان کو تو ایسا کوئی میسج نہیں چاہتا کہ نیکسٹ ٹائم ان کو ہمت نہ ہو یہ کام کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسٹ کول ڈاؤن. وہ کرتے رہیں گے ایسی تکلیف دہ باتیں، تمہیں سناتے رہیں گے، ستاتے رہیں گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے کہ اسلام کے اجتماعی کاز کو نقصان پہنچے. اور کیا کہ تم کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، خوف خدا رکھنی ہے.
اور اللہ سے ڈرنا ہے تو اللہ کی ماننی بھی ہے. واٹ از جو وقت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ تم حامل قرآن ہو تو تم قرآن پر عمل کرنے والے بھی بنو. قرآن کو اٹھانے والے ہو، حامل قرآن ہو تو پھر عامل قرآن بھی بنو، عمل کرنے والے بھی بنو قرآن پر. اور پھر ان کو تم جواب دو کہ یس، قرآن جلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ دیکھیں کہ جو قرآن کے جو ضعیف اوراق ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی جو ہے کس طرح سے مطلب ڈسپوز آف کر سکتے ہیں آپ. ایک طریقہ یہ بھی ہے نا کہ ان کو جی پانی میں بہا دیں یا ہاں قبرستان پانی میں میں دفن بہا کر لیں، یا پھر ان کو آپ جلانے کا بھی آپ جلا بھی سکتے ہیں نا. اگر وہ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ اب اس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے تو ون اینڈ دا سیم تھنگ. یہ تو اس میں اتنا سیخ پا ہو کر ہمیں مطلب اپنے آپ کو جو ہے جو کرنے کا کام ہے اس سے بھی دور ہٹانے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ صرف احتجاج اور مظاہروں میں اور اپنے روٹی کپڑا مکان کی ضروریات میں الجھا کے رکھ دیں. وہ آپ کو کہ آپ دین کی طرف جا ہی نہ سکیں. ان کو پتہ ہے کہ جس دن مسلمان نے قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اس دن سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. یہ انہوں نے آج نہیں سمجھے 100 سال پہلے یہ چیز سمجھ لی تھی. اسی وقت سے انہوں نے جو یہ انڈو پاکستان جو تھا اس میں یہ مدرسہ اور اسکول کو الگ کیا انہوں نے اس سسٹم کو. وہ سمجھ گئے تھے. پہلے تو مدرسہ ہی ساری سوشل ایکٹیویٹیز کا گڑھ ہوتا تھا ایک مسلمان کے لیے. مسجد نبوی میں آپ دیکھیں کہ وہ اسکول بھی وہی تھا، وہ نماز کی جگہ بھی تھی، وہ ایک سوشل کمیونٹی سینٹر بھی تھا، سب چیز تو تھی وہ. لیکن یہاں سے انہوں نے یہ بائیفرکیشن شروع کیا کہ نہیں اسکول الگ ہوگا اور مدرسہ الگ ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو تقسیم ہے وہ گہری سے گہری تر ہوتی چلی گئی. آج اسکولز کے لیے ہم مطلب فلاں اسکول یہ اسکول اس اسکول ایڈمیشنز کے لیے ہیڈ اوور ہیلز ہو رہے ہوتے ہیں. مدرسوں کے تو آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے کہ ہمارے علاقے میں کون سا مدرسہ چل رہا ہے اور کس مدرسے میں جانا چاہیے. تو بہرحال قرآن جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ تم ان سے بہت سی تکلیفیں باتیں سنو گے لیکن تم نے کیا کرنا ہے، صبر اور تقویٰ. اور یہ بڑے حوصلے کے کام ہے. آگے آیتوں نے فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے، اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا. کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں. تو یہود کی حرام خوری اور عہد شکنی کی پھر سے بات کی جا رہی ہے. یہود سے ہرگز یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ صرف اسی نبی کو سچا سمجھے اور اس پر مان لائیں جس کو آتشی قربانی کا معجزہ دیا گیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ پہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اللہ پر یہ بہتان لگا دیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک معقول بہانہ ہاتھ آ جائے. اور جو عہد ان سے فی الواقع لیا گیا تھا اس کی ایک ایک شک میں انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور جی بھر کے عہد شکنی کی. ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر سختی سے عمل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی خوب اشاعت کریں گے، اس میں سے کچھ بھی چھپائیں گے نہیں. لیکن یہود نے یہ کیا کہ اس کے بے شمار احکام کی خلاف ورزی کی جن کی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں. تورات کی بہت سی آیات کو چھپاتے رہے، مثلا ایسی آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی یا رجم سے متعلقہ آیات کو انہوں نے چھپایا. پھر انہوں نے تحریف لفظی بھی کی اور مانوی بھی، یعنی جو چینجز کیے انہوں نے وہ الفاظ بھی بدل دیے اور معنی اور مفہوم بھی بدل دیے. جیسے دوسروں کا مال بٹورنے کی خاطر لیس فی الامیین سبیل، اس کا مسئلہ انہوں نے گھڑ لیا تھا. اور غیر یہود سے
सूद भी वसूल कर लेते और किसी भी नाजायज तरीके से उनका माल हड़प करने में भी कोई कबाहत नहीं समझते थे। वो कहते थे कि सिर्फ यहूद से जो है हम सूद नहीं ले सकते और नाजायज तरीके से उसको माल नहीं ले सकते, गैर यहूद जो हो उनसे तो ये कर सकते हैं। खुद ही अपनी तरफ से उन्होंने ये बात बना ली थी, तौरात के मानों को उलट दिए या गलत फतवे देकर पैसे बटोरते थे। आज भी आप देखें, आपको जैसा फतवा चाहिए वो अवेलेबल है मार्केट में। है या नहीं है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है, आपको जैसा फतवा चाहिए मिल जाएगा। तो इसको अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि थोड़ी सी कीमत की वजह में बेच डालो किताब को, उसे पुश डाल दिया। तो कितनी बुरी है वो कीमत जो वो वसूल कर रहे हैं। अगर फरमाया जो लोग अपने करतूतों पर खुश होते हैं और चाहते ये हैं कि उनकी ऐसे कामों पर तारीफ की जाए जो उन्होंने किए भी नहीं, उनके मुतालिक ये गुमान ना कीजिए कि वो अजाब से निजात पा जाएंगे, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। तो इस आयत या 188 की हम बात करें, इसकी शान नज़ूल के सिलसिले में 3 अहादीस बयान की जाती हैं। दोबारा रीजॉइन कीजिए, फिर हम उस पर बात करते हैं। प्लीज रीजॉइन। जी, सूरह आल इमरान आयत नंबर 188 पर हम बात कर रहे थे कि जो लोग अपनी करतूतों पर खुश होते हैं और चाहते हैं कि उनकी ऐसे कामों पर तारीफ की जाए जो उन्होंने किए जो उन्होंने किए भी नहीं, उनके मुतालिक ये गुमान ना कीजिए कि वो अजाब से निजात पा जाएंगे, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। तो इस आयत की शान नज़ूल के सिलसिले में 3 अहादीस हमें मिलती हैं और ये तीनों जो हैं वो बुखारी की हदीसें हैं। पहली है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुला भेजा और उनसे दीन की कोई बात पूछी। उन्होंने हक छुपाया और गलत बात बता दी। फिर समझे कि हमने कमाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक काबिल तारीफ ठहरे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी और हक बात छुपा भी ली। तो फिर यही आयत पढ़ी गई। बुखारी की जो ये हदीस है ये बताती है, ये आयत 188 के बारे में। सेकेंड जो हदीस है वो ये है कि मरवान ने अपने दरबान राफे को हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा कि इस आयत का मतलब पूछ के आओ, क्योंकि इस आयत की रूह से, यानी आयत 188 की बात हो रही है, इसका मतलब पूछ के आओ, क्योंकि इस आयत की रूह से हर शख्स अजाब का मुस्तहिक करार पाता है। क्योंकि हर शख्स को जो नेमत मिली या वो जो कुछ करता है उस पर खुश होता है और वो ये भी चाहता है कि उसके ना करदा काम पर उसकी तारीफ की जाए। तो राफे इब्ने अब्बास के पास आए तो इब्ने अब्बास ने फरमाया, तुम मुसलमानों का इससे क्या ताल्लुक? फिर उन्होंने उससे पहली आयत में साथ मिलाकर पढ़ी, यानी 187 और 188, और कहा कि ये उन यहूदियों के हक में है जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर उनसे कोई बात पूछी तो उन्होंने हक बात तो छुपा दी और कोई गलत बात बता दी। फिर ये समझे कि वो उनके नजदीक काबिल तारीफ ठहरे, यानी आपको बता भी दिया और हक भी छुपा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, आयत 188। तीसरी जो हदीस आती है वो ये कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चंद ऐसे मुनाफिक थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पर जाते वो पीछे रह जाते और खुश होते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते तो कस्में खाकर तरह तरह के बहाने बनाते और ये बात उन्हें अच्छी लगती थी कि उनके नाकर्दा कामों पर उनकी तारीफ हो। तो इन्हीं के बारे में ये आयत नाजिल हुई है, आयत 188। अब ये जो 3 अहादीस हैं इसमें से 2 जो है वो यहूद से मुतालिक है और तीसरी जो है वो मुनाफिकीन से मुतालिक है। तो अगर मजमून का जो रब्त है, जो एक कनेक्शन बन रहा है, उसके लिहाज से तो पहली 2 अहादीस जो है वो राजिह मालूम होती हैं, क्योंकि पीछे यहूद की करतूतों का जिक्र चल रहा है। लेकिन इस मजमून में मुनाफिकीन तो क्या, खुद मुसलमानों को भी शामिल किया जा सकता है।
ہے نا. یعنی جو شخص بھی ایسی شہرت پسند کرتا ہو کہ فلاں آدمی بڑا مخلص، دیانتدار، ایثار پیشہ، خادم خلق اور عالم دین ہے، یا ان میں سے کسی بھی صفت کی شہرت چاہتا ہو جبکہ حقیقت میں معاملہ ایسا نہ ہو، یا کسی نے اچھے کام میں محنت تو تھوڑی سی ہی کی ہو مگر شہرت اور ناموری اس سے بہت زیادہ چاہتا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہو، تو اس کا وہی حشر ہوگا جو کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی یہ کہنا کہ بہت سی نشانیاں ہیں زمین اور رات اور دن کے باری باری آنے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب آیت 190. یعنی عقل مند انسان جب زمین و آسمان کی پیدائش، سورج اور چاند کی گردش اور سیاروں کے احوال، دن رات کی آمد و رفت کے مضبوط اور مربوط نظام میں غور کرتا ہے کہ کس طرح سب سیارے ایک معین رفتار اور معین قانون کے تحت فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں اور ان کے اس انضباط میں مطلب اس نقل و حرکت میں کبھی لمحہ بھر کا بھی فرق نہیں پڑتا، تو اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ تمام تر کارخانہ کائنات ایک ہی قادر مطلق اور مختار کل فرما روا کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے نا. یہ اتنا ڈسپلن جو اس کائنات میں نظر آتا ہے کہ اتنے ستارے سیارے سب کچھ جو ہے اپنے مدار میں اپنے ہی آربٹ میں ٹریول کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. تو یہ سب ایک مختار کل فرما روا کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے جس نے اپنی عظیم قدرت اور اختیار سے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنی اپنی حدود میں جکڑ رکھا ہے. کسی کی مجال نہیں کہ وہ حدود سے تجاوز کر سکے. اگر اس عظیم و شان کارخانے کا ایک پرزہ یا کوئی کارندہ اس مالک الملک کی قدرت اور تصرف سے باہر ہوتا تو کارخانہ عالم کا یہ مربوط اور مستحکم نظام ہرگز قائم نہ رہ سکتا. ایسا ہی ہے. جی بالکل جی ہاں ایسے ہی ہے. بالکل. آگے فرمایا کہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس اے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو یہاں سے جو ہے جو آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، یعنی خاتمہ سورت کی آیات شروع ہوئی ہے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جو آخری رکوع ہے اس کے بارے میں یہ فضیلت بھی آتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ آیات تلاوت فرماتے تھے. جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، تو آپ دیکھیں اس میں کتنی بیسک چیزیں ہیں جو کہ ایک ریوائو کی گئی ہیں نا. جو سمجھے کہ یہ جو آیت تھی آیت 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس آیت کا تعلق ایمان باللہ سے ہے نا. پھر اب جو فرمایا گیا الذین یذکرون اللہ آیت 191 قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، یعنی کیا ہے کہ الذین یذکرون، پھر آگے جو فرمائے ویتفکرون، تو دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یذکرون بھی اور یتفکرون بھی، کہ وہ ذکر کرتے ہیں. ذکر مینس یاد ہے نا، ذکر از واٹ ریممبرنس.
تو وہ یاد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کرتے ہیں، تفکر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو 3 حالات بتائے ہیں، قیام وقعود ولا جنوبہم، یعنی نماز کی دلیل جو ہے وہ اسکالرز یہاں سے نکالتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھیں، کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو قعود بیٹھ کے پڑھیں، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں. اللہ جنوبہم، جنوبہم وہ کون سی پوزیشن تھی جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تھے؟ آپ دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، ہے نا. جنوبہم، دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ ظہورہم. ظہورہم مینس واٹ؟ بیک. اپنی پیٹھوں پر، جو ایک سپائن پوزیشن میڈیکلی ہم کہتے ہیں، جو ہم پیٹھ ہماری نیچے ہوتی ہے، بستر پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، چت لیٹنا جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں، وہ ہے ظہورہم، پیٹھ کے بل انسان لیٹا ہوا ہو. یہ بھی نہیں لکھا یہاں پہ، یہ بھی نہیں فرمایا اللہ بطونہم. بطونہم کون سی پوزیشن ہوتی ہے؟ پیٹ کے بل. ہاں، پیٹ کے بل. اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیٹ کے بل سوتے ہیں. یہ جو پوزیشن ہے اس کے لیے تو منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس پوزیشن میں نہیں لیٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بچوں میں یہ زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے تو پھر ان کو ضرور چیک کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہ عادت کنٹینیو ہوتی ہے. تو نماز کے لیے یہاں سے دلیل نکلتی ہے کہ کھڑے نہیں تو بیٹھے، بیٹھے نہیں تو لیٹے آپ نماز پڑھ لیں. قیام و مقعود وعلی جنوبہم. ٹھیک ہے. تو اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں. تو اس آیت سے، آیت 191 کی بات کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل مند صرف وہ لوگ ہیں جو اس کارخانہ قدرت میں غور کرنے کے بعد اللہ کی بے پناہ قدرت اور تصرف کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اس اعتراف حقیقت کے نتیجے میں ان کے بدن کا رواں رواں محبت الہی میں سرشار ہو کر اس کی حمد و ثنا کرنے لگتا ہے، اور وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، تیری ذات اس سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، پس اے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو بہت ہی جامع آیات ہے، آپ دیکھیں بہت ہی کمپریہنسو بیان اس میں ایمانیات کا ملتا ہے. تو ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ عالم جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ تو مادے سے بنی ہوئی ہے، دس از آل گیم آف ایٹم. پھر وہ کہتے ہیں کہ کو انسیڈنٹلی یہ ہو گیا، پھر کو انسیڈنٹلی یہ ہو گیا، اتفاق سے یوں ہو گیا، اتفاق سے یوں ہو گیا. اور اس مضبوط اور مربوط نظام کائنات کو محض اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. تو وہ ہرگز اہل عقل نہیں ہے، کیونکہ اتفاق سے کبھی کبھار تو خیر پیدا ہو سکتی ہے، لیکن مسلسل خیر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز نہایت خوبی کے ساتھ اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. تو یہ آیت 191 کی ہم بات کریں، اور اس جیسی دوسری آیات قرآن میں، ایسی آیات ہمیں اور بھی ملتی ہیں. تو اس طرح کی آیات میں دہریت سمجھتے ہیں؟ لا خدا ذہنیت جو ہوتی ہے، یا ایتھزم، ہے نا، کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، اس سوچ کا نگیٹ ہوتا ہے، اس سوچ کی رد ہوتی ہے. یہاں پر اس کو جھٹلایا گیا، اس کو باطل قرار دیا گیا. اور نیچریت، یعنی جو مدر نیچر کے جو ورشپرز ہوتے ہیں نا، نیچر ورشپ، یہ جو فزیکل لاز، یہ جو سائنٹیفک لاز، ان کو خدا مانتے ہیں.
کہ ایوری تھنگ ان دس یونیورس از گورنڈ بائی فزیکل لاز. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل لاز کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے. ارے عقل کے اندھوں، یہ فزیکل لاز کو گورن کون کر رہا ہے؟ یہ بھی تو سوچو. وہ کہتے ہیں بارش ہوتی ہے بیکاز آف واٹر سائیکل. واٹر سائیکل کیا ہے؟ سمندر سے سمندر سے واٹر پانی ویپرز، بخارات اوپر جاتے ہیں اور پھر وہ کنڈنسیشن کے بارش۔ ذریعے واٹر ڈراپلٹس بن کے جو ہے پھر وہ زمین پہ پانی بارش کی صورت میں برستے ہیں. تو یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ یہاں سے بخارات کا اٹھنا، وہاں سے بادلوں کا چلنا ہواؤں کے ذریعے، یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ آج تک سائنس نے جو اتنی ترقی کی، کوئی ہوائیں چلا سکی کہ ہوا کا زور کم کر سکے، زیادہ کر سکے؟ نہیں۔ تو یہ ان کو نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ فزیکل لاز سے ہو رہا ہے. تو فزیکل لاز کو یہ جو کلمہ کن کہنے والا وہ ہستی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات جو ہے ایک بگ بینگ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین پہلے جڑے ہوئے تھے، پھر الگ ہوئے. تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ جو ہے وہ خود بخود ہو گیا. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی. اتفاقاً کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہوتی. ایوری تھنگ از پری پلانڈ اینڈ پری ریٹن. ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے. جیسا اس نے چاہا ویسا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ہم انسانوں میں بھی کہتے ہیں نا کہ ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ. ابھی مرنے کی عمر نہیں تھی. اتفاقی موت نہیں ہوتی. ان کا لکھا ہوا ہی ایسے تھا. ہمارے لیے اتفاق ہو سکتا ہے، اللہ کے قبضۂ قدرت میں تو ہر چیز ہے اور ہر چیز پلاننگ کے مطابق چل رہی ہے. تو بگ بینگ ہوا نہیں تھا، کرایا گیا تھا. کرنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. وہ یہ بات نہیں مانتے. ان کی عقلیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ سائنس کو خدا مانتے ہیں. تو ان سب لوگوں کو کہ سوچ کو قرآن کی یہ آیت نگیٹ کر دیتی ہے. 191. کیا آپ دیکھیں گے اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنے سے اہل عقل پر یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کائنات میں ایک انسان ایسی مخلوق ہے جسے عقل اور تمیز عطا کی گئی ہے. اسے اللہ نے تصرف کے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور اخلاقی حس بھی پیدا کی ہے. اس کے اندر ایک مورل ایتھکس بھی رکھے ہیں. لہذا یہ بات سراسر عقل اور حکمت کے خلاف ہے کہ اس سے اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہو اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے. مطلب یہ تو ریشنل تھنکنگ کے خلاف ہو جائے گی نا بات. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عمر بھر ظلم و ستم کیے جاتا ہے، لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے، ان کے حقوق بھی غصب کرتا ہے، لیکن اسے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی. اسی طرح بعض دفعہ ایک نیک طبیعت اور دیندار انسان کی ساری عمر سختیاں اور مصائب برداشت کرنے اور تنگی کے عالم میں جو ہے وہ گزر جاتی ہے. اسے کبھی راحت میسر نہیں آتی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف بھی ہے. تو اس سے ایک عقل مند انسان لازماً یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جا سکے.
تو اس طرح انہیں پھر آخرت کی زندگی کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی گرفت سے پناہ مانگنے لگتے ہیں. تو آیت 191 اینڈ 192 آگے جو ہم دیکھیں گے تو اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان بالآخرت سے ہے. ٹھیک ہے. 190 میں کہا نا اللہ پر ایمان کی بات کی گئی ہے. ایمان باللہ. پھر 191 اینڈ 192 میں ایمان بالآخرت کی بات کی جا رہی ہے. یا دیکھیں کہ کہا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ یہ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد باطل نہیں پیدا کیا. اگر باطل کی ضد میں آپ سے پوچھوں واٹ از دا اپوزٹ آف باطل تو وہ کیا ہوگا؟ حق. 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 رائٹ. شاباش. تو جس طرح حق کا لفظ وسیع المعنی ہے، اگر میں پوچھوں حق کیا ہے تو پھر ابھی لمبی لسٹ ہو جائے گی، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، ہے نا. تو حق کا لفظ وسیع المعنی ہے. اسی طرح باطل کے بھی بہت سے معنی ہیں. مثلا باطل کے معنی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹی بات، بہتان، عبث، بیکار بے فضول بات. پھر بے مقصد، وہ بھی باطل ہو سکتا ہے. تو یہ جو آیت ہے 191 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، جیسا کہ مادہ پرستوں، دہریوں اور یہ جو نیچر ورشپرز ہوتے ہیں، ہے نا، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یہ جو مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے نا کہ یہ مادہ سمجھتے ہیں نا، میٹر، ہے نا، مادہ کے اجزاء وہ کہتے ہیں کہ باہم ملتے گئے اور کائنات کی ایک ایک چیز وجود میں آتی گئی. ہائیڈروجن کے ذرات ملے تو سورج پیدا ہو گیا اور وہ خود بھی گھومنے لگ گیا. پھر اس سے ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہوا تو وہ بن گئی. زمین نے جب گھومنا شروع کیا تو اس کا ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہوا تو وہ چاند بن گیا. اور اسی طرح دوسرے سیارے وجود میں آتے گئے اور انہی اتفاقات سے کائنات کی ایک ایک چیز بن گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز جیسے اتفاق سے بنتی گئی اسی طرح تباہ ہو جائے گی، اور تباہی کے بعد پھر اجزاء جو ہے وہ ملنے شروع ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا. مطلب یہ ان کی ریزننگ ہے اس پوری کائنات کے بارے میں. تو یعنی ان کے خیال میں یہ کائنات محض ایک تماشا گاہ اور اس کی مختلف صورتوں اور اتفاقات کا کھیل ہے. جسٹ شیئر کو انسیڈنسز، ہر چیز کو انسیڈنٹلی ہوتی چلی گئی اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. آپ سوچیں ذرا، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ لیکن وہ اتنی عمریں اپنی لگا دیتے ہیں ان تحقیقات میں اور اس کا آؤٹ کم یہ نکلتا ہے. کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگائی ہوئی ہیں، بالکل یہ وجہ ایسا ہی ہے. ہے. سمن بکمن عمیون، دیکھتے ہیں لیکن جو چیز دیکھنی چاہیے ویسے نہیں دیکھتے تو اندھے ہیں. بولتے ہیں اللہ نے قوت دی ہے بولنے کی لیکن وہ نہیں بولتے جو بولنا چاہیے جی ہاں. تو گونگے جی. اور بہرے ہیں. سنتے ہیں، قوت گویا سماعت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن وہ نہیں سنتے جو کہ سننا چاہیے تو بہرے ہیں. جی ہاں. فہم لا یرجعون، تو یہ نہیں پلٹیں گے، یہ نہیں لوٹتے اللہ بے کی طرف. شک. یہ ساری فیکلٹیز تو بند کر کے رکھی ہیں، یہی فیکلٹیز تو استعمال میں لا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ. دی ہی اسی لیے ہیں ہمیں. آنکھیں اس لیے دی کہ حق دیکھو، زبان اس لیے دی کہ حق بولو، کان اس لیے دیے کہ حق سنو.
کائنات کی ہر چیز انسان کو سرو کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک تماشا ہے جو ایک چل رہا ہے کہ خود ہی بن رہا ہے، خود ہی ختم ہوگا، سب کچھ خود ہو رہا ہے. اس کی برعکس اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پوری کائنات تو درکنار، کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی، کوئی چیز بیکار نہیں قدرت کے کارخانے میں، بلکہ ہر چیز بامقصد طور پر پیدا کی گئی ہے. قرآن کی جو ایکسپلینیشنز ہیں، جو وضاحتیں ہیں، اس کے مطابق زمین اور اس کی تمام تر اشیاء، سورج، چاند، ستارے، سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں اور انسان کی خدمت پر مامور ہیں. زمین سے انسان کی ہر طرح کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، سورج اور اس کی گردش سے رات دن پیدا ہوتے ہیں، موسم بنتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، چاند سے رات کو روشنی اور ٹھنڈک ملتی ہے اور پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، ستاروں سے ہم رات کے اوقات کی تعین کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ آسمان کی زینت بھی ہیں. یہی صورت ہواؤں اور بادلوں کی ہے. اب دیکھیے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو انسان کا جینا محال ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں نا، اوزون لیئر کے کم ہونے کی وجہ سے یہ جو کلائمیٹک چینجز واقع ہو رہے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی، اس نے انسان کو سر جوڑنے پر مجبور کر دیا. تھنک اباؤٹ اٹ. تو موسم کی تبدیلی کے اثرات واقع ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی پر، ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں، اور ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. جی لیکن تو کیا فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو کائنات میں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، انسان کی نوکری میں لگے ہوئے ہیں، انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور ان میں سے اگر ایک چیز نہیں ہو تو انسان کی زندگی پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل. جی لیکن ایسے ہی لیکن اگر کائنات میں انسان ہی نہ ہو تو ان چیزوں پر کیا فرق واقع ہوگا، بتائیے. کچھ نہیں، ہم؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. کوئی فرق نہیں آئے گا. یس، کوئی فرق نہیں. ان چیزوں کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ جیسے وہ کر رہی ہیں وہ کرتی جائیں گی. ان کے قیام پذیر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر اس کائنات پر ایک انسان کا وجود، اس زمین پر ایک انسان کا بھی وجود نہ ہو تو ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. انسان کی زندگی میں فرق آ جاتا ہے اگر ہوا چلنا بند ہو جائے، اگر بارش ہونا بند ہو جائے، اگر سورج نکلنا بند ہو جائے. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ جی ہاں. تو اس بات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مقصد انسان کی خدمت ہے، اور غالباً یہی وہ باشعور اور بااختیار مخلوق ہے جسے سب چیزوں کے بعد پیدا کیا ہے. لہٰذا یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں ہے. مطلب یہ کائنات تو پہلے بن چکی تھی نا، ارب کروڑ ہا کروڑ یا اربوں سال پہلے، پھر اس کے بعد انسان کا وجود ہوا اس کائنات میں. یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بلکہ ایک نہایت اہم مقصد کے ساتھ وجود میں لائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرماتا. اس کی ذات اس سے پاک ہے، سبحانک، کہ وہ کوئی بیکار بے فائدہ چیز پیدا کرے. تو اب the very next question arises، اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سب کچھ تو انسان کے لیے ہے، پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تخلیق بے فائدہ بیکار نہیں ہے تو انسان جو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر اس کو کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کی تخلیق کی.
بالکل. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب اگین عبادت سے ہمارا مفہوم ہمارے ذہن میں صرف یہ آ جاتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نہیں، وہ ایک حصہ ہے عبادت کا. عبادت کا مفہوم اس قدر وسیع اور جامع ہے کہ اس میں ہر طرح کے شرک کا رد، توحید کی اہمیت، قانون جزا و سزا، جنت اور دوزخ، بلکہ پوری کی پوری شریعت عبادت میں آ جاتی ہے. کائنات کا خالق اور اس کائنات میں انسان کا مقام، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت معلوم کرنے اور ان کا صحیح تعین کرنے پر اہل عقل و خرد، یعنی جو انٹلیکچوئل ہیں، وہ آج سے نہیں، ابتدائے آدم سے لے کر غور و فکر کرتے رہے ہیں. کائنات کا خالق اور اس کائنات میں انسان کا مقام، ان تین چیزوں پر اور ان کی حقیقت کو معلوم کرنے اور ان کا صحیح تعین کرنے کے لیے انسان ڈے ون سے سوچ بچار میں مصروف ہے. پھر جس کسی سائنسدان یا فلاسفر نے بھی وحی الہی سے بے نیاز ہو کر سوچنا شروع کیا تو اکثر اس کی عقل نے ٹھوکر ہی کھائی ہے، اور پھر وہ دہریت کی طرف نکل پڑا، یعنی ایتھیزم کی طرف نکل گیا. وہ مدر نیچر کہہ کے نیچر ورشپر بن گیا. لیکن جس نے وحی کی پیرامیٹرز میں یہ حقیقت معلوم کرنا چاہی تو اس کے لیے تو قرآن بہت ہی سیٹسفائنگ جواب دیتا ہے. کیا فرمایا؟ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اب اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ہے نا. منادین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی امتی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے لے کے چل رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو فرمایا کہ جب ہم نے اس منادی کو سنا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے فوراً بعد کیا ان کے منہ پر آتا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ اب تو ہم ایمان لے آئے، اب تو ہم کو بخش دے. یہ بہت ہی اہم ہے. دیکھیں، بخشش کا تعلق ایمان سے ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ضرور بخشش چاہے گا کہ اللہ میں ایمان لے آیا تو بخش دے مجھ کو، اور دور کر دے ہم سے برائیاں، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے. توفنا مع الابرار، اور تو ہم کو نیکوں کے ساتھ وفات دینا، موت دینا، یعنی خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارا. تو مومن صرف زندگی اس دنیا کی زندگی کے لیے نہیں جیتا، وہ تو جیتا ہی آخرت کے لیے ہے. تو وہ صرف دنیا اورینٹڈ نہیں ہوتا، اس کی دعائیں ہمیشہ آخرت کو کور کرتی ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہمیشہ کا گھر ہی وہ ہے. اور ابرار کیا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ با را بر، ہے نا.
ابرار کون ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو نیکی میں سستی نہ دکھائے. مطلب نا کبھی کبھار نیکی کرنے والا وہ نہیں، پارٹ ٹائم نیکی کرنے والا نہیں، وہ ابرار نہیں ہو سکتا. ابرار ہوتا ہے ایسا شخص جو نیکی میں سستی نہ دکھائے، آلویز ریڈی، نیکی کے لیے ایگر. وتوفنا مع الابرار. پھر فرمایا کہ کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، وہاں ظالموں کو کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. اے ہمارے رب، ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. بس ہماری گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. یعنی پکارنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، جیسے ہم نے کہا، جو وحی الہی کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اس معاملے کو محض انسانی عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے اس معاملے کا حل خود ہی بتا دیا. ہم نے کہا نا کہ انسان کا، اس کائنات کا خالق اور اس کائنات میں انسان کا مقام، ان تینوں چیزوں کا تعین اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا اپنی کتاب میں. تو انسان کو کیا بتایا گیا ہے کہ کائنات میں اس کا صحیح مقام یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز نہ اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ سنوار سکتی ہے. اس کا تمام تر نفع و نقصان اس خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے. پھر رسولوں اور کتابوں ہی کے ذریعے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جس سے اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ محض اپنے نیک اعمال پر تکیہ نہ کرے، بلکہ اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش بھی طلب کرتا رہے اور بھلائی کے لیے دعائیں بھی مانگتا رہے. تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ آیت 190 جو ہے وہ ایمان باللہ کی ترجمانی کرتی ہے، یہ 191 192 ہم نے کہا ایمان بالآخرت، ٹھیک ہے، اور 193 یہ ایمان بالرسالت. تو جو بیسک عقائد ہیں وہ سب ان آیات میں کور کر لیے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ وہ ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے نماز پڑھنے سے پہلے. تو ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہمیں ملتا رہتا ہے روز. جب ترجمہ آپ کو معلوم ہوگا اور پھر آپ ان آیات پر سے گزریں گی تو اس کا لطف ہی پھر دوبالا ہو جاتا ہے. آگے فرمایا، اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی وہ اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگتے کہ ہمیں اپنے ان وعدوں کا مصداق بنا دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں، اور ہم سے وہ وعدے پورے کر دے. کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کافروں کی تصدیق اور طعن و ملامت کا نشان بنے ہوئے ہوں، اور آخرت میں بھی ان کے سامنے ہماری رسوائی اور وہ ہم پر یہ پپتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی تمہیں کیا حاصل ہوا. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تو نے ہم سے جو اس دنیا میں کفار پر فتح و نصرت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما اور کافروں اور منافقوں کی تضحیک اور لعن طعن سے ہمیں بچا لے. آگے فرمایا، سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو
वो मर्द हो या औरत, जाया नहीं करूंगा। प्लीज दोबारा रीजॉइन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लीज रीजॉइन। जी, सूरह आल इमरान आयत 195। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल करते हुए फरमाया, मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, वो मर्द हो या औरत, जाया नहीं करूंगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे का हिस्सा हो। लिहाजा जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में दुख उठाए, नीज जिन लोगों ने जिहाद किया और शहीद हो गए, मैं जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और ऐसे बागात में जरूर दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह के यहाँ उनका यही बदला है, और अल्लाह के यहाँ जो बदला है वो बहुत ही अच्छा बदला है। तो फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, वो मर्द हो या औरत, जाया नहीं करूंगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे का हिस्सा हो। तो अमल की जजा के लिहाज से मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। यानी मर्द और औरत चूंकि दोनों एक ही नौ, नून वाव आइन नौ समझते ना किस्म, मर्द और औरत चूंकि दोनों एक ही किस्म से हैं, यानी कि मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग है, लिहाजा नेक अमाल का जिस कदर बदला मर्दों को मिलेगा उतना ही औरतों को मिलेगा। जजाए अमाल के लिहाज से दोनों में कोई फर्क नहीं, मर्द और औरत में। ठीक है। और इस दुनिया में जो मर्द को बीवी पर फौकियत हासिल है, उसकी दो वजूहत है। वो क्या? एक आइली निजाम का इस्तिकलाल, तो मुश्किल अल्फाज नहीं है, मतलब आइली निजाम का इस्तिकलाल मीन फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ फैमिली सिस्टम। उसके लिए जरूरी है कि मर्द को फौकियत हासिल हो, जो एक ही सरबराह की सूरत में बरकरार रह सकता है। और मर्द चूंकि ताकत के लिहाज से औरत से मजबूत है, लिहाजा घर का सरबराह वही होना चाहिए। और दूसरा ये कि मर्द चूंकि बीवी के नान नफके और औलाद की तरबियत और तमाम अखराजात का जिम्मेदार होता है, लिहाजा अकली तौर पर भी जिसका खर्च हो रहा हो उसी की राय को फौकियत दी जानी चाहिए। और ये मामला जो है सिर्फ घरेलू निजाम तक महदूद है। ठीक है। बाकी रही जजाए अमाल, अमाल की जजा, उसकी बात, तो उसका इन्हिसार इस बात पर नहीं है कि मर्द है कि औरत है, बल्कि क्या है, हर अमल करने वाले की नीयत पर अमाल की जजा का इन्हिसार है। जिस कदर नीयत पाकीज़ा होगी उतना ही बेहतर अजर मिलेगी। आगे जो फरमाया कि अम, लिहाजा जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में दुख उठाए, नीज जिन लोगों ने जिहाद किया और शहीद हो गए, मैं जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और ऐसे बागात में जरूर दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह के यहाँ उनका यही बदला है, और अल्लाह के यहाँ जो बदला है वो बहुत ही अच्छा बदला है। यानी जिन लोगों ने मेरी राह में और इस्लाम को सरबुलंद करने और इस्लाम को सरबुलंद रखने की खातिर जान और माल और वतन की कुर्बानियां दी हैं और तरह तरह के दुख उठाए हैं, वो मर्द हो या औरतें, अल्लाह सबसे यकसा सलूक करते हुए उनकी लफ्जिशें माफ फरमा देगा और उन कुर्बानियों का बेहतरीन सिलाता फरमाते हुए उन्हीं पर उन्हें जो है वो अ, बागात में दाखिल करेगा। रिवायत में आया है कि एक दफा हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में जहाँ कहीं हिजरत या आमाल हसना का जिक्र आता है तो मर्दों का ही जिक्र आता है, औरतों का क्यों नहीं आता? तो की जवाब इस बात का जो जवाब है जो उन्होंने पूछा था, उसका जवाब इस आयत में दिया गया है, आयत 195। ठीक है।
پھر فرمایا کہ آیت 196، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کے دین کی مخالفت کے باوجود کفار کے تجارتی قافلے یمن سے شام تک جاتے اور معقول منافع کماتے اور پھر عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس چند روزہ عیش و آرام سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ان پر مہربان ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے، لہٰذا کسی کو اس فریب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ تو کافر اور مسلمان کی زندگی کا ایک کمپیریزن ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، تقابل ان دو آیات میں 197 اور 198 میں ایک مسلمان اور ایک کافر کی زندگی، کافر کی جو دنیاوی اور آخرت کی زندگیوں کا ایک کمپیریزن پیش کیا گیا ہے، تقابل پیش کیا گیا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک کافر کی دنیا کی یہ چند روزہ زندگی عیش و آرام سے گزرتی ہے، حالانکہ عملاً ایسا نہیں ہوتا، اسے بھی دنیا میں کئی طرح کے غم اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اور مسلمان کی یہ چند روزہ زندگی اگر دکھ، مصائب، پریشانی اور تنگ دستی میں گزرتی ہے، حالانکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، اسے بھی اس دنیا میں خوشی اور خوشحالی کے لمحات میسر آتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہی نعمتیں اور عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ تو بتائیے کہ ان دونوں سے کون فائدے میں رہا؟ کون فائدے میں رہا تھے؟ مسلمان رہے۔ مسلمان۔ لہٰذا محض دنیاوی زندگی کا ہی کمپیریزن کر کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی، نزلا من عند اللہ۔ تو مہمانی کا لفظ اس لیے فرمایا کہ اہل جنت کو اپنے کھانے پینے کے لیے خود کچھ بھی مشقت یا کوئی پریشانی یا کسی قسم کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی، بلکہ عزت اور آرام سے بیٹھے بٹھائے ہر چیز تیار مل جایا کرے گی، جیسے کسی مہمان کو ملتی ہے نا۔ تو دنیا میں ان لوگوں نے جس قدر زیادہ دکھ اور اسلام کی راہ میں مصائب برداشت کیے ہوں گے، اتنا ہی انہیں بہتر سے بہتر انعامات سے نوازا جائے گا۔ آگے یہ فرمایا، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن، اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا تھا، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو دوہرے اجر و ثواب کے مستحق کون ہوں گے، ان کا ذکر فرمایا یہاں پہ۔ یہود میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ سے ڈرنے والے، حرام خوری سے بچنے والے، دیانتدار اور نیک سرشت لوگ تھے۔ اگرچہ ایسے لوگ بہت کم تھے لیکن تھے، اور ان کا ذکر پہلے بھی سورہ آل عمران کی آیات جو 113 سے 115 میں آ چکا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایسے لوگ دوہرے ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کا، اور دوسرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو اس کو جو جس کی کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، ادب سکھائے، پھر اس سے نکاح کر لے۔ دوسرے اس یہودی یا عیسائی کو جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ تیسرے اس غلام کو جو اللہ اور اپنے آقا دونوں کا حق ادا کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر
کیا فرمایا آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدمی دکھاؤ، اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، توقع ہے اس طرح تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ اب دیکھیں، جیسے ہوتا ہے نا، کسی خزانے کی کنجی اگر مل جائے تو انسان کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ کوئی چھپا ہوا خزانہ تھا اور اس کی کنجی آج آپ کے ہاتھ لگ جائے تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، سمجھے ایک بہت بڑے حکمت کے خزانے کی چابی ہے جو دی جا رہی ہے ہمیں۔ کیا کہا، جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی ہمیں الرٹ کر دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لائے ہیں ہم، ہمارا دعویٰ ہے ایمان لانے کا، الحمدللہ۔ یس، خود ہی الرٹ، جب آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہم سے، ٹھیک ہے۔ اصبروا، صبر کرو، ٹھیک ہے۔ وصابروا، دونوں کا روٹ ورڈ تو ایک ہی ہے، اصبروا اور صابروا، ہے نا۔ تو جب صبر کی بات کر دی تھی پھر صابروا دوبارہ صبر کا وہی مادہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، تو یقیناً فرق ہے، تبھی تو اس طرح سے استعمال کیا ہے۔ صبر کا مطلب ہم سب جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، رک جانا۔ صابروا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، تم مقابلے میں صبر کرو، انڈرسٹینڈ، صبر کے میدان میں آگے نکلو، صبر کرو اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، انڈرسٹینڈ۔ اصبروا وصابروا، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، آگے بھی بڑھنا ہے، یعنی بہت زیادہ یا سخت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایسا صبر کرو اور دوسرے کو تلقین بھی کرو، سمجھ آئی؟ تو مطلب آپ دیکھیں کہ کس طرح کا صبر ہے، کہ خود تو صبر کرنا ہے، پھر صبر کے میدان میں آگے بھی نکلنا ہے، دوسرے سے زیادہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ والے کو بولنا ہے صبر بھی کرتے رہو، تلقین بھی کرتے جانا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام از آل اباؤٹ صبر، اسلام نام ہی ہے صبر کا، تو کیا غلط ہو؟ بالکل ٹھیک۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ آل عمران میں کیا بتا رہی ہے آخری آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلہ کرو صبر میں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، ورابطوا، ورابطوا ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو۔ روٹ ورڈ جو ہے اس کا را با طا، ربط، ربط اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، باندھنا، ٹھیک ہے، ربط، رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا، یہ سب اس طرح کے مفہوم آتے ہیں نا، رابطو۔ اپنے نفس کو نیکی کے لیے تیار رکھو، یا کسی بھی کام کے لیے تیار رکھو۔ جنگ کی تیاری کے لیے زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے۔ رباط الخیل کہا جاتا ہے، رباط الخیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کو باندھنا، اس کے لیے آتا ہے رباط الخیل۔ اس کا مطلب ہے چوکس رہو، چوکیوں کی سرحد جو نگرانی ہوتی ہے، چوکی بناتے ہیں نا نگرانی کے لیے، اس کا بھی مفہوم اس میں آتا ہے کہ چوکیوں کی نگرانی کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔
समझे कि पूरी सूरत जो थी सूरह आल इमरान, उसका खुलासा जो है ना वो इस एक लफ्ज में आ गया है, राबितु। जंग ओहद के बारे में ये आयत मिल रही थी ना हमें कि किस तरह से तुम जो है अपनी डिसिप्लिन कायम रखो और देखो कमजोरी मत दिखाओ और लीडर की बात मानो। ये सारी बातें ये सारे नसीहतें और ये सारे इबरत के पहलू और सबक के पहलू थे ना इसमें। उसको एक वर्ड में समझ दिया, राबितु, और तुम तैयार रहो, बी अलर्ट। तो राबितु में जिहाद के लिए तैयार रहना, किसी चौकी पर पहरा देना, मोर्चे पर रहना और अपनी मुमलिकत की सरहदों की हिफाजत करना सब कुछ शामिल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में एक दिन मोर्चे पर रहना दुनिया और माफिया से बेहतर है, और तुम में से किसी को एक कोड़ा रखने के बराबर जन्नत में जगह मिल जाए तो वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। और शाम को जो आदमी अल्लाह की राह यानी जिहाद में चले या सुबह को तो वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। बुखारी की हदीस है। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन रात पहरा देना एक माह के रोजे और क़याम से बेहतर है। अगर वो पहरा देते हुए शहीद हो गया तो उसका ये अमल बराबर जारी रहेगा और उसको इस पर अजर दिया जाएगा और वो फितनों से अमन में रहेगा। मुस्लिम की हदीस है। तो बाज स्कॉलर्स जो हैं वो रुबात को जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। वजह यह है कि जिहाद गैर मुस्लिमों से किया जाता है और रुबात खुद मुसलमानों की हिफाजत के लिए होता है ना, राबितु। अपने आप जोड़ के रखो, राब्ते में रहो, ताल्लुकात। मदनी दौर के इब्तिदाई सालों में मदीना के इर्द गिर्द बसने वाले मुशरिक कबाइल आपस में गठजोड़ करके मदीने पर हमले की साजिशें करते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हालात से हर लहजा हर लम्हा बाखबर रहते और जब महसूस करते कि मदीने की तरफ कोई बुरी नजरों से देख रहा है तो फौरन खुद वहां पहुंच जाते या सीरिया भेज देते थे। सुलह हुदैबिया से पहले अक्सर ऐसे वाकयात पेश आते रहे और बसा औकात यूं हुआ कि दुश्मन इस्लामी दस्तों की आमद की खबर पाकर तितर बितर हो जाता था। इतना खौफ और रोब और दबदबा बैठा था मुसलमानों। 9 हिजरी में अरब का बेशतर इलाका इस्लाम के जेर नगीन आ गया। तो शाम की सरहद पर अरब ईसाइयों ने जो कैसर रूम के जेर असर थे मुसलमानों की सरहद पर अपनी अफवाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अफवाह ये गर्म थी कि 2 लाख ईसाई उस सरहद पर जमा हो रहे हैं। और आपको याद होगा अगर कि ग़ज़वा तबूक किसी वजह से पेश आया था। लेकिन क्या हुआ था, ग़ज़वा तबूक एक्चुअली कोई ग़ज़वा लड़ा गया था, जंग अमल में आई थी? नहीं, जंग नहीं हुई थी। जंग हुई नहीं थी। इस्लामी लश्कर के पहुंचने से पहले ही दुश्मन का लश्कर, मतलब 2 लाख ईसाई थे, वो मुंतशिर हो गए और जंग की नौबत ही नहीं आई। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत वसी हो गई तो सरहदों पर फौजी छावनियां कायम कर दी गई जहां हर वक्त फौज मौजूद रहती थी ताकि दुश्मन की नकलो हरकत की बर वक्त सरकूबी की जा सके। फिर बाज़ स्कॉलर्स ने राबितू से बाहमी रवाबित और माशरती आदाब को मलहूज़ खातिर रखना मुराद लिया है। ठीक है, यानी सिला रहमी, रिश्तों नातों का पूरा पूरा लिहाज रखो और हर शख्स दूसरे के हुकूक और आदाब को मलूज़ खातिर रखकर माशरे में हमदर्दी, मुरव्वत और अखुवत की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश करे। दूसरों से एहसान और बेहतर सलूक करना वगैरह वगैरह, मतलब सब बातें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो आप देखिए कि सूरह आल इमरान में जैसे हमने कहा कि ग़ज़वा उहद का तफसीली बयान आया है ना, और उसका बहुत सा हिस्सा जो है इसी ग़ज़वे के हालात पर मुश्तमिल है। और ये आखिरी आयत आप समझ लें कि उसका एक कंक्लूडिंग पार्ट है या लुब्बे लबाब है जिसमें मुसलमानों को कुफ्फार के मुकाबले में हर वक्त तैयार रहने के ज़िम्न में बहुत ही जामे हिदायत दी गई हैं। तो आप देखें आज का जो जिहाद है वो इंटेलेक्चुअल जिहाद है, क्योंकि आज तो दुश्मन जो है वो सैटेलाइट के जरिए दाखिल हो रहा है ना।
اسلامی اور غیر اسلامی چیزیں آج غلط ملت ہو گئی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی رباط ہی کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اسلامی چیزوں کو، اسلامی شعار کو پروٹیکٹ کرنا، سنگل آؤٹ کرنا، یہ بھی رباط کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس نے فساد کے وقت میری سنتوں کا ذکر کیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایسی حالت میں وضو کرنا جبکہ دل نہ چاہ رہا ہو، اسے بھی رباط کہا گیا ہے۔ مسجدوں میں دور سے چل کر آنا، اسے بھی رباط کہا گیا ہے۔ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کو بھی رباط کہا گیا ہے، یعنی یہ جو رابطو ہے نا، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو بہت ہی وسیع مفہوم ہے اس کا، وہ رابطو۔ لیکن اب جب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، امید کرتی ہوں، تو پھر اور زیادہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے جو ہے انسان کو ایک لطف آتا ہے اور ایک اور زیادہ ایک انرجیٹک فیلنگ آتی ہے نا۔ اور بار بار جب آپ پڑھیں، جیسے کہ ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، سنت تھی آپ کی کہ آپ پڑھتے تھے، تو اور زیادہ ایک انرجی ریوائیو ہوتی ہے انسان کے اندر۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔